الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آیت 79-80 سے ہم سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں پیچھے یہ تلقین کی گئی کہ ہجرت کا مرحلہ آ رہا ہے، یہ ایک مشکل مرحلہ ہے، اس میں اپنا وطن چھوڑنا ہوگا، نئی جگہ جا کر اپنا مستقر بنانا ہوگا۔ دعوت کو یہاں جو مسائل پیش آئے نہیں کہا جا سکتا کہ آگے کیا مسائل پیش آئیں گے، اس لیے اس مشکل مرحلے سے گزرنے کے لیے نماز کا اہتمام کیجیے۔ قرآن مجید کے بارے میں اس بات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ وہ اصول سے فروع تک ایک محکم نظام میں بندھا ہوا ہے۔ چنانچہ جب اصول میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا قاعدہ بیان کیا تو فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر و استقامت کے ساتھ پابرجا رہو، اپنے موقف پر جمے رہو اور نماز سے اللہ کی مدد چاہو۔ نماز اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے آپ کو پیش کرنے اور اللہ سے کچھ مانگنے کا خود اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ اس طرح سے رکوع، اس طرح سے سجود، اس طرح سے خشوع و خضوع کے ساتھ آدمی اپنے ہاتھ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں اٹھائے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی اصول کے پیش نظر یہ ہدایت کی گئی کہ جیسے جیسے یہ مرحلہ قریب آ رہا ہے، نماز کی طرف زیادہ توجہ ہونی چاہیے، اس کا زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ 5 وقت جو نماز فرض کی گئی ہے، اس کی حفاظت ہو، اس پر دوام ہو اور توجہ اس جانب رہے۔ اس کے ساتھ نماز تہجد کی تلقین کی گئی۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک زائد نماز ہے۔ اسی کو قرآن نے یہاں نافلۃ لک کے الفاظ سے ادا کیا ہے۔ اے پیغمبر، یہ تمہارے لیے ایک زائد نماز ہے، باقی لوگوں کے لیے 5 ہے، تمہارے لیے یہ 6ٹھی نماز بھی فرض ہے۔ عام مسلمان اس نماز کو نفل نماز کے طور پر پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ان پر فرض نہیں ہے۔ میں نے عرض کر دیا تھا کہ اس میں چند بنیادی چیزیں ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے، یہ کہ اس کا وقت کیا ہے، یہ کہ اس کی کم سے کم رکعتیں کیا ہیں، یہ کہ زیادہ سے زیادہ کہاں تک پڑھی جا سکتی ہے، یہ بات کہ یہ ہمیشہ طاق رکعتوں کی صورت میں پڑھی جائے گی، اس میں قرات کی نوعیت کیا ہوگی، یہ باتیں ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ اگر آپ نے اپنے منصب کی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے پوری کر لیں اور صبر و استقامت کے ساتھ یہ مراحل گزار لیے اور نماز کا اہتمام بھی رکھا اور اس طرح اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر بھی ہوتے رہے، تو قیامت کے دن آپ کا اٹھانا ایسا اٹھانا ہوگا جس میں آپ محمود خلائق ہوں گے، ساری دنیا آپ کی تعریف کر رہی ہوگی کہ یہ وہ آخری پیغمبر تھے جن کو زمین پر بھیجا گیا، انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ اللہ نے ان کو ایک ذمہ داری دی، بڑی کٹھن ذمہ داری تھی۔ پیغمبری کی ذمہ داری کوئی آسان ذمہ داری نہیں ہوتی۔ انہوں نے اس ذمہ داری کو پورا کر دیا اور پوری شان کے ساتھ یہ ذمہ داری ادا ہوئی۔ چنانچہ اب اس کا صلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ اس شان کے ساتھ، اس اہتمام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قدر افزائی کے ساتھ فرشتوں کے جلوں میں اٹھائے گئے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل میں مقام محمودہ کہا جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ان میں مقاماً ہمارے نزدیک ظرف کے معنی میں نہیں ہے بلکہ مصدر کے معنی میں ہے،
اور یہاں مفعول مطلق کے طور پر آیا ہے، یعنی اٹھانے کی نوعیت بتائی ہے، کس شان کا اٹھنا ہوگا، کس اہتمام کا اٹھنا ہوگا، لوگوں کو اس وقت کیا چیز محسوس ہوگی، وہ کس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تقرب کے مقام پر دیکھیں گے، یہ اس کا بیان ہے، یعنی کوئی جگہ نہیں ہے اس طرح کے عام طور پر لوگ خیال کرتے ہیں۔ استاد امام لکھتے ہیں کیونکہ لفظ باس اور مقام میں معنی کا اشتراک موجود ہے، اس لیے کہ باس کے معنی اٹھانے اور مقام کے معنی کھڑے ہونے اور اٹھنے کے ہیں، اس وجہ سے اس کے مفعول مطلق واقع ہونے میں کوئی قباحت نہیں ہے، یعنی یہ اس کی عربیت کا پہلو ہے، کیونکہ دونوں چیزیں ہو سکتی تھیں تو اس لیے ترجیح کیوں دی گئی اور کیا اس کی گنجائش ہے اس کو واضح کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج تمہاری مخالفت و مذمت میں، یعنی اس وقت تو یہ سب لوگ مل کر مخالفت بھی کر رہے ہیں، پوری بستی دشمن ہو گئی ہے، ہر شخص مذمت کر رہا ہے، یہ ہم جانتے ہیں کہ مشرکین عرب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آخری زمانے میں نام بھی لیتے تھے تو بگاڑ کر لیتے تھے، یہ صورتحال تھی۔ اس وجہ سے اس کے مفعول مطلق واقع ہونے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج تمہاری مخالفت و مذمت میں یہ شور و غوغا برپا ہے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے، لیکن تم اپنے موقف حق پر ڈٹے رہو، نمازوں میں بالخصوص تہجد کا خاص اہتمام کرو اور یہ توقع رکھو کہ تمہارا رب تمہیں اس حال میں اٹھائے گا کہ ایک عظیم امت کی زبانوں پر تمہارے لیے ترانہ حمد ہوگا، یعنی یہ اٹھانے کی کیفیت کو بیان کیا ہے، اور ان دلہ بھی تمہاری مسائی محمود و مشکور ہوں گی، یعنی اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مسائی کی، تم نے جو جد و جہد کی ہے، جو کچھ تکلیفیں اٹھائی ہیں، ان کی تعریف کرے گا اور ان کو قبول فرمائے گا۔ یہ ہدایت کرنے کے بعد اب کیونکہ ہجرت کا موقع سامنے ہے تو فرمایا کہ دعا بھی کرتے رہو۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو مسلمانوں کو بھی ہمیشہ اپنی ذاتی زندگی میں پیش نظر رکھنی چاہیے، اور علماء کیونکہ اسی نوعیت کا کام کرنے اٹھتے ہیں، ان کی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ وہ ایک طرف بالکل صحیح طریقے سے یہ جانیں کہ اللہ کا دین کیا ہے، اس میں نہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کریں، نہ کبھی کسی مصلحت کو ملحوظ رکھیں، ہمیشہ یہ دیکھیں کہ ان کے پروردگار نے جو بات کہی ہے وہ کیا ہے، صحیح بات کو بے کم و کاس لوگوں تک پہنچا دیں۔ اس بات کو پہنچانے میں حکمت کے جو اصول پیش نظر ہیں وہ ہر جگہ ملحوظ ہوں گے، لیکن حکمت ہی، اور اس کے ساتھ جو مشکلات پیش آئیں گی وہ ہر دعوت کی مشکلات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کسی کو بھی بالاتر نہیں رکھا، وہ پیغمبروں کو بھی پیش آئی ہیں، وہ سب کو پیش آئیں گی، مذمت بھی ہوگی، اختلاف بھی ہوگا، لوگ عیوب نکالنے کی کوشش بھی کریں گے، وہ اگر کوئی اسکینڈل بنا سکیں تو اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ یہ سب معاملات قرآن نے سرگزشت سنا دی ہے کہ اللہ کے آخری پیغمبر کو بھی پیش آ گئے، اپنوں کی طرف سے بھی بیگانوں کی طرف سے بھی۔ یہ معلوم ہے کہ جب سیدہ پر تہمت لگائی گئی ہے تو اس میں 4 لوگوں کے تو نام تاریخ نے منتقل کر دیے ہیں جو مخلصین صحابہ تھے، وہ بھی اس کا شکار ہو گئے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک پروپیگنڈے کی صورت پیدا ہو جائے تو اپنے بھی بعض اوقات اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ آسان چیز نہیں ہے۔ ان سب موقعوں کے اوپر نماز، اللہ کی طرف رجوع، تہجد اگر اللہ توفیق دے، اور جتنی بھی توفیق دے، میں نے عرض کیا کہ تہجد کے کم سے کم نوافل 3 ہیں، اس سے اوپر آپ جہاں تک چاہیں جتنے چاہیں پڑھ لیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی طریقہ کیا تھا وہ میں نے بیان کر دیا، سیدہ عائشہ نے بتا بھی دیا ہے۔ تو دعا بھی کرنی چاہیے، یعنی بندہ جدوجہد کرتا ہے، اپنی طرف سے جو صحیح ممکن ہوتی ہے وہ کرتا ہے، کرے گا، تاہم وہ صحیح مشکور کیسے ہوگی، وہ اتمام تک کیسے پہنچے گی، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے گا، یہ سب اسی کی مشیت پر ہے۔ تو دعا کرتے رہو۔ ہجرت کے اس مرحلے میں یہاں اب یہ تلقین کی گئی، یعنی پہلے نماز کی، پھر تہجد کے اہتمام کی،
اس کے ساتھ بشارت دی گئی، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ اس بشارت کا بھی موقع اس لیے پیدا ہو گیا کہ پیچھے بڑی سخت تنبیہ ہوئی ہے۔ اب یہ فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار مجھ کو جہاں داخل کرنا ہے اس طرح داخل کر کے وہ عزت کا داخل کرنا۔ انسان جس وقت اپنا وطن چھوڑتا ہے اور کسی دوسری بستی میں جا کے قیام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، تنہا جانا ہو تب بھی یہ بڑا مشکل ہے، کسی مشن کے پیش نظر جانا ہو مشکل دو چند ہو جاتی ہے، اگر تنہا جانا ہو اس کے لیے بھی بہت کچھ اہتمام کرنا پڑتا ہے، بہت سے دوسرے لوگ بھی اس مشن کے ساتھی ہوں اور ان کو بھی وطن چھوڑنا پڑ جائے تو ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ایک متمول تاجر کی زندگی بسر کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ ان کا دسترخوان جیسا ہوتا ہے ایسا کسی کا نہیں ہے، لیکن جیسے ہی مدینے گئے وہاں جا کر اپنے جو معاملات تھے وہ تو تھے ہی، دسیوں کی تعداد میں مہاجرین کی ذمہ داری بھی کندھوں پر آ پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مواخات کا طریقہ اختیار کیا، یعنی وہاں جو انصار تھے ایک چھوٹی سی بستی ہے چند 100 گھرانوں، تو اس میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ ایک انصاری ایک مہاجر کو اپنا بھائی بنا لے اور اس کو اپنے خاندان میں شامل کر لے۔ اس طرح لوگوں کے لیے ہجرت کرنے کے بعد وہاں کچھ تمکن کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ اس میں ایک دو نہیں 70-80 کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہو سکا، وہ سب کے سب ایک مہاجر کیمپ میں ٹھہرا دیے گئے جس کو صفہ کہا جاتا ہے عام طور پر مسجد نبوی میں۔ ان کی تمام تر ذمہ داری خود رسول اللہ پر تھی۔ اس میں ایسے اسرت کے دن آ گئے کہ جس میں گھر میں چولہا بھی نہیں جلتا تھا۔ یہ سب صورتحال پیش آئی تو ہجرت کوئی آسان چیز نہیں ہوتی، اس لیے فرمایا کہ مجھ کو جہاں داخل کرنا اس طرح داخل کر کے وہ عزت کا داخل کرنا ہو، یعنی کوئی رسوائی نہ ہو، فخر اپنی ذات میں ایک ذلت بن جاتا ہے، اس طرح کے مسائل نہ پیش آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ دعا کرو اس موقع پر۔ اور وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، یہاں داخل ہونا ہے وہاں بھی مسائل ہیں، جہاں سے نکلنا ہے نکلنا بھی آسان نہیں ہے۔ یعنی اس وقت تو صورت یہ تھی کہ قریش جان کے درپے ہوئے تھے، آخری دن یہی اطلاع ملی تھی کہ آج رات وہ گھیراؤ کر لیں گے اور پھر حملہ آور ہوں گے، اور سارے قبیلوں میں سے ایک ایک شخص کو لینے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا تاکہ کسی پر ذمہ داری نہ آ سکے۔ اس طرح کی صورتحال میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں نکل گئے۔ یہ صورتحال رہی ہے، اس صورتحال میں نہ نکلنا آسان تھا نہ داخل ہونا آسان تھا، تو دونوں کے لیے دعا کرنے کی ہدایت ہوئی کہ اللہ کی توفیق شامل حال ہو، اور وہی شامل حال ہوئی۔ جس وقت آپ نکلے کسی کو خیال بھی نہیں تھا کہ اس وقت نکل جائیں گے، انہوں نے رات کا پروگرام بنا رکھا ہوا تھا، دوپہر میں نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ جب انہوں نے پیچھا کیا تو وہاں بھی وہ کوئی آہٹ نہیں پا سکے۔ سراقہ نے تعاقب کیا تو اللہ نے حفاظت فرمائی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور سیدنا صدیق بھی بالکل محفوظ سفر کرتے چلے گئے۔ یہ سب معاملات پیش آئے، اور پھر مدینے والوں نے بھی استقبال کیا، اور جس طریقے سے وہاں آپ کی مدد کی وہ خود قرآن مجید کے الفاظ میں ایک غیر معمولی علامت بن گئی، ان کا نام ہی انصار رکھا گیا، مددگار ہو کے کھڑے ہو گئے۔ یہ بڑی بات تھی، تو اس کی دعا کی گئی۔ یہ مکے میں ہو رہا ہے سب، اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار مجھ کو جہاں داخل کرنا ہے اس طرح داخل کر کے وہ عزت کا داخل کرنا ہو، اور جہاں سے نکالنا ہے اس طرح نکال کے وہ عزت کا نکالنا ہو۔ اب ظاہر ہے کہ جو کشمکش ہے وہ ایک ایسے مرحلے میں پہنچ گئی ہے کہ جہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ ذمہ داری کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل کیا جائے وہ بھی ہمارے ہاتھوں سے ہوگی۔ یہ بات قرآن مجید نے دوسری جگہوں پر اشارتاً واضح بھی کر دی، آگے تو بالکل کھول دیا ہے مدینے میں جا کر
کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اب مدد کرنے کے لیے آئیں گے۔ اس سے پہلے جن قوموں پر اللہ کا عذاب فرشتوں کے ذریعے سے نازل کیا گیا ہے، وہ کوئی قومیں اپنے اندر سے دین کے ماننے والوں کو نکال ہی نہیں سکیں، 2 4 10 لوگ بھی نہیں تھے، تو اللہ اس طرح ذمہ داری نہیں ڈالتے۔ لیکن تم لوگوں کی تعداد بھی مناسب ہو گئی ہے، یہاں تمہیں مدد بھی فراہم ہو گئی ہے، یہ دارالہجرت بھی میسر آ گیا ہے، تو صاف نظر آ رہا تھا کہ اب مسلمانوں ہی پر یہ ذمہ داری ڈالی جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسے کہ ہم سورہ توبہ میں دیکھ آئے ہیں۔ تو اس کے ساتھ آپ کو یہ بتایا گیا کہ اب آپ ایک اور دعا بھی کریں، یعنی نکلنے کی دعا کہ عزت کے ساتھ نکلنا ہو، داخل ہونے کی دعا کہ عزت کے ساتھ داخل ہونا ہو۔ اور فرمایا وَجَلِّ مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور یہ دعا بھی کرتے رہو کہ پروردگار خاص اپنے پاس سے قوت و اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ یعنی اب اس کی ضرورت ہے، اگر ذمہ داری ہم پر پڑنے والی ہے تو پھر اس کے لیے قوت بھی چاہیے، اقتدار بھی چاہیے۔ قرآن مجید کی زبان میں فصیح ترین لفظ اس کے لیے سلطان کا لفظ ہے۔ ہمارے ہاں تو بعد میں سلطان لوگوں کے لیے یا اشخاص کے لیے استعمال ہونے لگ گیا، لیکن عربی زبان میں اس کا مفہوم ہے اقتدار۔ وہ اقتدار جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ السلطان ذل اللہ علی الارض، یہ زمین پر خدا کا سایہ ہوتا ہے، یعنی اس سے امن پیدا ہوتا ہے، اس سے لوگوں کی عزت، جان، مال سب کی حفاظت ہوتی ہے، اس سے ان کے لیے کام کرنے کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ تو اقتدار کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت قرار دیا ہے۔ یہاں یہ دعا کرنے کے لیے کہا گیا کہ آگے کی ذمہ داریوں کے لیے اب آپ یہ دعا بھی کریں کہ یہاں آپ کو مدینے میں صرف ہجرت کی جگہ میسر نہ ہو، بلکہ اس بستی کا، اس علاقے کا اقتدار حاصل ہو جائے۔ چنانچہ یہ دعا حرف برف قبول ہوئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنا بھی عزت کے ساتھ ہوا، داخل کرنا بھی غیر معمولی اہتمام اور شان کے ساتھ، لوگوں نے کشادہ دلی سے استقبال کیا، اپنے گھر پیش کیے، جو کچھ مدد کر سکتے تھے کی، اور پھر اس بستی کا اقتدار بھی رسالت مآب کو منتقل ہو گیا۔ تو یہ سب دعا پہلے کی گئی۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ ہجرت کی دعا ہے۔ اوپر بیان ہوا ہے کہ قریش اب آپ کو مکے سے نکالنے کے درپے تھے۔ یہ دعا اسی تعلق سے تلقین فرمائی ہے۔ جب موقع آ گیا ہے تو پھر یہ کہا ہے کہ تدبیر بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تلقین بتا رہی ہے، یعنی یہ تلقین کون کر رہا ہے؟ یہ دعا کرو، اس کائنات کا پروردگار کر رہا ہے۔ تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تلقین بتا رہی ہے کہ بظاہر یہ ایک دعا ہے، لیکن حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک عظیم بشارت ہے۔ اس لیے کہ جب کائنات کا پروردگار کہہ رہا ہے کہ مجھ سے یہ مانگو، تو دینے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ نکلنا بھی عزت سے ہوگا، داخل ہونا بھی عزت سے ہوگا، اور اقتدار بھی انتظار کر رہا ہے۔ یہ ساری بات ہی گویا دعا کے اسلوب میں کہہ دی گئی ہے اور ایک پیشین گوئی بن گئی، حرف بحرف پوری ہو گئی۔ ویسے ہی ہوا۔ استاذ امام کے الفاظ میں اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے نکلنے سے پہلے ہی آپ کے داخل ہونے کا انتظام کر لیا گیا ہے۔ آپ کا نکلنا اور داخل ہونا دونوں عزت و وقار اور رسوخ و استحکام کے ساتھ ہوگا، اور اس سفر میں غلبہ، اقتدار اور نصرت الہی کا خاص بدر کا آپ کے ہم رکاب ہوگا۔ مزید یہ کہ آپ کا پروردگار یہ سارا انتظام اپنے پاس سے فرمائے گا۔ اس کے الفاظ ہیں یہاں وَجَلِّ مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ آیت میں من لدنکا کے الفاظ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی بظاہر اسباب نہیں ہوں گے، بظاہر کوئی تدبیر نہیں ہوگی، لیکن اللہ یہ اہتمام کر دے گا۔ تو دعا سکھائی گئی، یہ دیکھیے یہ طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کے، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ یہ ہو جائے گا، کہا تم مجھ سے یہ مانگو، صحیح جہد کرو اور اپنے پروردگار سے اس کی دعا کرو۔ گویا بندے کو بندگی کا حق ہر حال میں ادا کرنا ہے اور اسی طریقے سے عرضداشت کرنی ہے، اگرچہ دعا بتا رہی ہے کہ فیصلہ تو ہو چکا اور اب یہ پوری ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ اس کے ساتھ کہو،
اور اے پیغمبر اعلان کر دو وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور اے پیغمبر اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اس لیے کہ یہ باطل مٹنے ہی والا تھا۔ یہ آخری درجے کی پیشین گوئی کر دی گئی کہ نکلتے ہی اس بات کا اعلان کر دیا جائے اب حق آ گیا ہے اس سرزمین میں اور باطل کو اس سرزمین سے مٹ جانا ہے، اور یہی اس کا مقدر ہے۔ تو گویا پوری بات اس اسلوب میں، تم کہہ دو، اعلان کر دو اس بات کا، نکل رہے ہو تو کہہ کے نکلو کہ اب حق آ گیا ہے اور باطل اب رخصت ہو گیا یہاں سے، یہاں اب باطل کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہا کہ وہ سر اٹھا سکے۔ یہ فیصلہ ہے خداوندی۔ تو دعا کے اسلوب میں در حقیقت اللہ تعالیٰ نے آگے آنے والے ایک ایک مرحلے کو بیان کر دیا ہے۔ داخلہ ہوگا تو اس شان کا ہوگا، نکلنا ہوگا تو ایسی عزت کا ہوگا، وہاں اقتدار انتظار کر رہا ہے، وہ مددگار ہو جائے گا۔ صرف یہ نہیں کہا کہ وہ اقتدار ہوگا، سلطان النصیرہ، وہ تمہاری جدوجہد، تمہارے مشن کا مددگار ہو جائے گا، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ باطل مٹ جائے گا اور حق کا غلبہ قائم ہو جائے گا۔ تو پوری بات کو دعا کے انداز میں بیان کر دی۔ اس پر میں نے لکھا ہے یعنی اس کے لیے یہی مقدر تھا، کس کے لیے؟ باطل کے لیے، کہ ایک دن مٹ جائے۔ یہ ایک سنت الہی کا بیان ہے، یعنی یہ جو پیشین گوئی کی گئی ہے دعا کے اسلوب میں، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کا بیان ہے۔ ہجرت اس کے ظہور کا دیباچہ ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں کی بعثت کے بعد باطل کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے وہ ایک سنت الہی ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ اس میں ہجرت سے ابتدا ہوتی ہے، پہلے پیغمبر اس بستی کو چھوڑتا ہے، پھر اس کے بعد یہ قانون حرکت میں آ جاتا ہے۔ چنانچہ اس کی دعا تلقین کی گئی تو ساتھ ہی حکم ہوا کہ اب یہ اعلان بھی کر دیا جائے کہ اس سرزمین میں باطل کو شکست ہوگی، اور خدا کا رسول جو حق لے کر آیا ہے اس کا بول لازماً بالا ہو کر رہے گا۔ قرآن کی یہ پیشین گوئی فتح مکہ کے دن اس شان کے ساتھ پوری ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیزے کی انی سے بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے بت توڑتے جاتے تھے اور یہی آیت پڑھتے جاتے تھے۔ یعنی ہجرت کے موقع پر یہ دعا سکھائی گئی اور فتح مکہ کے موقع پر بالکل یہی منظر سامنے آ گیا۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بت توڑ رہے تھے، جو حرم میں رکھ دیے گئے تھے یا کعبے میں رکھے ہوئے تھے، تو یہی پڑھ رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اس سے نکل کر پھر جب آپ نے صفا کی پہاڑی سے ابتدا کی ہے تو وہاں پر بھی یہی کہا کہ بندے کے لیے خدا کا وعدہ پورا ہو گیا، اور اس میں الفاظ یہ اب بھی ہم دہراتے ہیں وہ الفاظ کہ وہ حزم الاحزاب وحدہ، سارے لشکر تنہا خدا نے شکست دے کے تتر بتر کر دیے۔ تو یہ سب اسی طریقے سے جیسے کہ بتایا گیا تھا ہوا۔ یہ قرآن کی ان پیشین گوئیوں میں سے ہے جو حرف پوری ہو گئیں، درا حال ہے کہ جب یہ الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں، جب یہ سورہ نازل ہو رہی ہے، اس وقت تنہا پیغمبر ایک ساتھی کے ساتھ اپنا وطن چھوڑنے کے لیے مجبور کر دیا گیا ہے۔ نہ وہاں کوئی اقتدار ہے، نہ وہاں کوئی قوت ہے، نہ آگے کے حالات کا کوئی پتہ ہے، نہ یہ معلوم ہے کیا نتیجہ نکلنا ہے، لیکن یہ سب چیزیں اس طرح سے بیان کر دی گئی۔ تو یہاں پر گویا یہ واضح ہو گیا کہ یہ ہجرت کے موقع کی سورہ ہے، اور اس طرح سے اس میں اللہ تعالیٰ نے توجہ بھی دلائی، ذمہ داریوں سے بھی آگاہ کیا، آگے کیا مراحل پیش آنے والے ہیں ان کے لیے تیاری کی ہدایت بھی کی، اور تیاری کیا کرنی ہے اس کی تفصیلات بھی بتائیں، اور پھر یہ دعا بھی سکھائی، اور دعا کیا سکھائی بلکہ آگے کے مراحل کے بارے میں عظیم خوشخبری بھی دے دی، تو ہر چیز واضح کر دی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اب پھر موضوع کی طرف بات آ گئی جو سورہ کا اصل موضوع ہے۔ ہم اس قرآن میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ یعنی آدمی اگر سمجھنا چاہے، اب یہ مخاطبین کو پھر لے لیا ہے، درمیان میں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات تھا، پھر رخ انہی کی طرف کر لیا ہے، اور انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اس قرآن کی ناقدری کر رہے ہو، تم اگر اس کو دیکھو تو اس میں جو کچھ ہم نازل کر رہے ہیں، اگر تمہارے اندر ایمان کی طلب ہو تو یہ دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے،
اور یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس کے ذریعے سے حقائق واضح ہوتے ہیں، انسان کے سامنے ایک صحیح شرح آتی ہے، وہ زندگی کے بہت بڑے بڑے مسائل میں سرگرداں رہنے کی بجائے اس شرح پر بھاگ سکتا ہے، اس کی منزل سامنے نظر آتی ہے، اور اس کو جو اختلافات اور ترددات پیش آتے ہیں ان کا فیصلہ اس کو مل جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو مرض دلوں میں پیدا ہوتے ہیں ان کے لیے شفا بھی ہے، اور انسان فائدہ اٹھائے تو اللہ کی رحمت ہے۔ اس قرآن میں فرمایا لیکن ہو کیا رہا ہے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ آدمی شفا حاصل کرنا چاہے تو شفا ہے، رحمت کا طلبگار ہو تو رحمت ہے، مگر ان ظالموں کے لیے یہ ان کے خسارے ہی میں اضافہ کر رہا ہے۔ انسان اگر یہ نہ حاصل کرنا چاہے، طلب سچی نہ ہو، دل و دماغ کو پاکیزہ نہ بنائے، بات سننے سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو، جیسے کہ دوسری جگہ قرآن نے وضاحت کی کہ جا بقلب منیب، یعنی ایک ایسے دل کے ساتھ نہ آئے جو استدلال کے سامنے جھک جائے گا، صحیح بات کو مان لے گا۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اور جو لوگ اپنی جان پر ظلم ڈھانے کے لیے تیار ہو جائیں ان میں پھر رحمت اور شفا کی توقع نہیں ہوتی، وہ تو پھر اپنے خسارے میں، اپنے گھاٹے میں اضافہ کرتے ہیں، وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، خسارے ہی میں اضافہ کر رہا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا اور پہلو بدل لیتا، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور عنایتیں ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ دنیا میں یہی ہے کہ یا شکر کے لیے مواقع پیدا کیے جاتے ہیں یا صبر کے لیے۔ تو جب نعمتیں حاصل ہوتی ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک ایک نعمت پر اس کی زبان سے بھی شکر کے کلمات ادا ہوں، اور اس کا عمل بھی یہ بتائے کہ وہ اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ ہے۔ فرمایا عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، ہم جب نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ ہمیں بھی فراموش کر بیٹھتا ہے، اور فراموش کر کے جو تھوڑا بہت رجوع ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، نہ نماز یاد رہتی ہے، نہ یاد دہانی یاد رہتی ہے، بس معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے محنت کی ہے، اور دیکھیے کیا شان ہے اور کیا چیزیں مل گئی ہیں ہم کو، یہ تو آسمان نے ہن برسا دی ہے، زمین نے خزانے اگل دیے ہیں، یہ ہمارے اوپر خاص عنایت ہے۔ تو فرمایا اعراض کرتا اور پہلو بدل لیتا، یعنی پھر اس کے بعد انسان میں وہ رجوع باقی نہیں رہتا۔ پہلو بدل لینا میں نے لکھا ہے اعراض کی تصویر ہے، جس کے لیے آیت میں نا بجانبی کے الفاظ آئے ہیں۔ ان سے اعراض میں نفرت، بیزاری اور غرور و تکبر کا انداز نمایاں ہوتا ہے، یعنی صرف اعراض ہی نہیں کرتا بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کوئی صحیح بات سننا، کوئی توجہ دلائے کہ بھائی اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہیں، ان کے کچھ حقوق بھی ہیں، تو وہ نفرت کی نگاہ سے اس طرح کی تلقین کرنے والوں کو دیکھتا ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ دولت ملی ہے، اقتدار ملا ہے، یا کوئی بھی نعمت ملی ہے، بجائے اس کے کہ یہ شکر گزاری کے جذبات پیدا کرے، اس نے غرور و تکبر میں اور اضافہ کر دیا۔ تو اس کی تصویر قرآن نے کھینچ دی ہے کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا اور پہلو بدل لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اس کو مصیبت پہنچتی ہے، کَانَ یئوسا، تو ذرا مایوسی دیکھیے کیسے مایوس ہو جاتا ہے، یعنی اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ نہ اس کا کوئی پروردگار ہے، نہ کوئی ہاتھ پکڑنے والا ہے، اس کے بعد پھر سوائے یاس کے کوئی نہ کلمہ زبان پر ہوتا ہے نہ عمل میں چیز ہوتی ہے۔ تو یہ گویا انسانوں کے اندر جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس کی طرف توجہ دلائی، اور چونکہ اب مسلمانوں کو بھی یہ سب کچھ ملنے والا ہے، اور اس وقت ایک یاس کی کیفیت بھی ہے، گھروں سے نکالے جا رہے ہیں، کسی کا کوئی سہارا بننے والا نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں آگے کیا صورتحال پیش آئے گی، اس بستی کے لوگ کیا سلوک کریں گے، وہاں قبائلی زندگی ہے، لوگ ہی اٹھ کھڑے ہوں گے، بستی سے نکال دیں گے، معلوم نہیں کیا ہوگا۔ تو یہاں آخری درجے کی مایوسی ہے کہ مصیبت انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، تو اس موقع پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ انسان کو اپنی
فطرت کے بعض پہلوؤں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، تو کہیں تم لوگ اس کا شکار نہ ہو جانا۔ اس کی طرف در حدیث دیرہ میں توجہ دلائی ہے کہ انسانوں کا عام مشاہدہ یہی ہے کہ ان کو اگر نعمت ملے تو اعراض کرتے اور پہلو بدلتے ہیں، اور مصیبت پہنچے تو بالکل مایوس ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کا حال بھی یہی ہے، اور پھر اس کے بعد تبصرہ کیا ہے یعنی قریش پر جو سامنے موجود ہیں کہ یہ بھی در حقیقت اسی کا شکار ہو کے اور اسی میں مبتلا ہو کے اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ بات ان سے کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو بھی توجہ دلائی جا رہی ہے۔ ہمارا وقت ختم ہوا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر